من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، میں نے تمام تر صاحبان اسلام و ایمان و ایقان کے سامنے سورہ نمبر 48 کی
یعنی سورہ الفتح کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مجھے اس وقت آپ جیسے صاحبان علم اور صاحبان معرفت بزرگوں اور بھائیوں کے مابین اس آیت کے صرف ایک لفظ پر بولنا مقصود ہے۔ وہ آیت میں لفظ آیا ہے زم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تحقیق ہم ہی نے تجھے فتح عطا کی، ایسی فتح جو روز روشن سے زیادہ روشن ہے، جو واضح تر ہے، ایسی فتح ہم نے تجھے عطا فرمائی۔ اب آگے جو لام ہے وہ لام کی ہے، یعنی سببیت کا ہے کہ ہم نے یہ فتح تجھے کیوں عطا کی، اس فتح کے عطا کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اسی لیے گرامر کی روح سے شیعہ سنی سب کے نزدیک یہ لام کی بنتا ہے۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ ڈھانپ لے وہ ذنب جو تجھ سے پہلے ظہور پذیر ہو چکے ہیں اور وہ ذنب جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ میں نے یہاں لفظ ذنب کہا ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ اس لفظ ذنب کے ترجمہ میں وصال رسول کے وقت سے لے کر اس وقت تک اہل تشیع یعنی فکر امامیہ اور فکر غیر امامیہ کے مابین بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ میں آپ کے مزاج سماج سے ناواقف، لیکن اس کے باوجود جن چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں ان کے لیے میں اس بحث کو لے کے آگے بڑھنے کا یقیناً حوصلہ رکھنے کا حقدار ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت کے درمیان ہے لفظ زم، بحث ہے اس بات پر کہ اس لفظ زم کا معنی کیا ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ اس لفظ کی نسبت کس سے ہے، کیونکہ عربی زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے دامن میں کئی معانی رکھتا ہے۔ معنی کرتے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کی نسبت کس ذات کی طرف ہے۔ آیا جو ہم معنی کر رہے ہیں قرآن اس معنی کی، حدیث اس معنی کی، اہل الذکر اس معنی کی، امام مبین اس معنی کی، وارثان قرآن اس معنی کی، عقیدہ و ایمان اس معنی کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو اسی طرح یہاں پر جو لفظ زم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ بات آن دا ریکارڈ ہے اسی لیے میں نام لے رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نام لے رہا ہوں شیخ الہند حضرت علامہ محمود الحسن صاحب کا۔ انہوں نے موضح القرآن میں جو لفظ زم کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے
کہ اللہ نے اپنے رسول کو صریحاً صریح فتح عطا کی. کیوں عطا کی؟ اللہ نے کہا تاکہ معاف کرے اللہ تجھ کو تیرے اگلے گناہ اور تیرے پچھلے گناہ. علامہ شیخ الہند محمود الحسن نے اس کا ترجمہ ضم کا ترجمہ کیا ہے گناہ. علماء حضرات تشریف فرما ہے جن کے گھروں میں یہ قرآن موجود ہو گھروں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لفظ ضم کا ترجمہ کیا ہے گناہ. حضرت علامہ پیر رفیع الدین شاہ صاحب نے اور حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی نے اور باقی ان کے ہم مسلک علماء میں سے اکثر نے اس کا معنی کیا ہے خطا. یعنی جو تجھ سے پہلے خطائیں ہوئی اور جو تجھ سے بعد میں خطائیں ہوں گی اللہ اس فتح کے ذریعے ان خطاؤں کو معاف کر رہا ہے. حضرت علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کی 6 جلد میں ترجمے سے ہٹ کر جو تفسیر لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول سے جو خطائیں سرزد ہوئی اللہ نے وہ خطائیں معاف کر دی. اور ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے منصب رسالت. اس کی 2 جلدیں ہیں. دوسری جلد میں علامہ مودودی صاحب نے نام تسلی سے لکھے منصب رسالت جلد نمبر 2 مطبوعہ لاہور. اس میں حضرت علامہ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں 6 مرتبہ ارتکاب گناہ کے سبب ارتکاب خطا کے سبب آپ مرتکب ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ نے ہر مرحلے پر رسول کو اس خطا کی طرف توجہ دلا کر متنبہ کیا. یہ ہے علماء عامہ کے نزدیک لفظ ضم کا ترجمہ. لیکن انہی علماء عامہ میں سے اگر میں نام نہ لوں تو یہ انصاف کا قطر ہوگا. حضرت علامہ نور محمد صاحب نے جو لفظی ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے لفظ ضم کا معنی نہ خطا لکھا ہے نہ گناہ لکھا ہے نہ زیادتی لکھی ہے. انہوں نے لفظ ضم کا معنی لکھا ہے رسول پر لگائے جانے والے الزام. جو فرما رہے ہیں صاحبہ یعنی یہ بریلوی ہے. حضرت علامہ نور محمد صاحب بریلوی نے جو قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے اس لفظی ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ ضم کا معنی ہے رسول پر لگائے گئے الزام. یعنی جو الزام آپ پر فتح مکہ سے پہلے کافر لگاتے رہے اور جو الزام قیامت تک منافق اور بے دین آپ پر لگاتے رہیں گے. دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کے مزاج سماج سے ناواقف ہوں. میرا ایک اپنا حلقہ ہے لیکن چونکہ عزیزی شوکت رضا شوکت بیٹا ہے اور بیٹے جب ضد کر جائیں تو ماں باپ کو ضد ماننی پڑتی ہے. تو رات میں 10 بجے ہی ملتان پہنچا تھا کہ اس نے ضد کر کے ٹیلی فون کیا کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے اور بچے کی ضد ماں باپ کا ماننا اگر جائز ہو تو ان پر فریضہ بن جاتا ہے. درود پڑھیے گا اچھا دیکھیے صاحبان آپ کے اگر مزاج سماعت پر بار گراں نہ گزرے تو ایک مرتبہ ذرا مل کر درود پڑھیے گا بیٹا آرام سے شاباش آرام سے بیٹھو میرے بیٹے. تو حضور انہوں نے ترجمہ کیا ہے لفظ ضم کا ترجمہ کیا ہے الزام کہ جو رسول پر الزام پہلے لگائے گئے کافروں کی طرف سے مثلا یہ ساحر ہے جادوگر ہے یہ شاعر ہے یا یہ کاہن ہے یا یہ مجنون ہے. کافر تھے نا ایسا
ایسے ایسے الزام لگاتے رہے. واہ صاحبان گجرات، واہ صاحبان منڈی بہاب الدین. کافر تھے نا رسول پر شاعر ہونے کا، ساحر ہونے کا، کاہن ہونے کا، مجنون ہونے کا الزام لگاتے رہے. معلوم ہوا رسول کی پاک دامنی پر الزام لگانا شروع سے کافروں کی عادت. تو اب جن لوگوں نے لفظ ضم کا معنی گناہ لکھا ہے، ہم شیعان محمد و آل محمد 14 صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی کے پاٹوں کے مابین پسنے کے باوجود ہر دور کے متکبرین سلاطین زمانہ کے جبر و استبداد کا شکار بننے کے باوجود بغض محمد و آل محمد کو ورثے میں پانے والوں کی زیادتیوں کا شکار بننے کے باوجود ہم نے ہر دور میں ہر منبر پر، خواہ وہ اپنوں کے مابین تھا خواہ وہ غیروں کے مابین تھا، ہم نے نعرہ بلند کر کے کہا کہ جب ہم رسول کے 12 جانشینوں کو، نائبوں کو، وصیوں کو، وارثوں کو غیر معصوم نہیں مانتے تو رسول کو گناہگار کیسے مانتے؟ یا رسول اللہ. حیدر صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، تمام تر فرق ہائے اسلامیہ کے مسلمانوں سے وصال رسول کی گھڑیوں سے لے کر اس وقت تک ذرا آپ توجہ فرمائیں، تعقل، تدبر، تفاہم آپ کا ورثہ ہے جس کے آپ وارث چلے آ رہے ہیں. میں تو صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری فرق ہائے اسلامیہ سے لڑائی کیا ہے، جنگ کیا ہے، ہماری خطا کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں مطعون کیوں ٹھہرایا جاتا ہے، ہمیں ظلم و ستم کا شکار آج تک کیوں بنایا جا رہا ہے. آج اپنے خلاف قدم اٹھا وہ بھی دہشت گردی کی نظر سے تو ہر ایک کو امن یاد آ گیا. اور ہم صدیوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دہشت گرد کبھی بھی نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے، نہ امیر المومنین ہو سکتا ہے. تو گلفام اس مجمع میں ایک فکرہ دے رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. آج مسلمان اگر دہشت گردوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کائنات دہشت گردی کا سب سے بڑا دہشت گرد کل بھی یزید تھا اور آج بھی یزید ہے. تو ایک فکرہ دے رہا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا. جن لوگوں کے عقائد میں یزید کو رضی اللہ تعالی کہنا جائز ہے، واہ صاحبان گجرات، مجھے آگے نہیں کہنا تھا، آپ خاموش رہ گئے. جن لوگوں کے نظریات اسلامیہ میں اور جن لوگوں کے عقائد اسلامیہ میں یزید جیسے دہشت گرد کو رضی اللہ کہنا جائز ہے، وہ کس منہ سے دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہوئے جلوس نکالنا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم سے جو جھگڑا ہے
فساد ہے وہ کس بات پر ہے؟ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے رسول کے بعد علی ابن ابی طالب کو رسول کا بلا فاصلہ خلیفہ تسلیم کیا، اور علی کے بعد حسن سے لے کر 12ویں ہادی تک ہم انہیں ائمہ برحق اور خلفاء اور رسول تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے تخت نہیں دیکھا، ہم نے تخت حکومت نہیں دیکھا، ہم نے تاج نہیں دیکھا، ہم نے بیت المال کا خزانہ نہیں دیکھا، ہم نے لشکر کا چل چلاؤ نہیں دیکھا، ہم نے ہتھیاروں کا انبار نہیں دیکھا، ہم نے تو اصطفاء خدا اور مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ میرا فکرہ سروں سے گزر گیا ہے، ہم نے مادیت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو فیصلہ خدا کو دیکھا۔ ہم نے تو فیصلہ مصطفیٰ خدا کو دیکھا ہے، فیصلہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور ہم نے برملا کہا ہے کہ رسول ہے معصوم۔ ہم نے برملا کہا ہے، نیزوں کی نوک پر چڑھ کر کہا ہے، سولی پر لٹک کر کہا ہے، تیروں کی زد میں رہ کے کہا ہے، نیزوں کی نوک پر معراج حاصل کر کے کہا ہے، ہر قسم کے فتووں کو برداشت کر کے کہا ہے کہ ہمارے رسول کے متعلق گناہ کا ترجمہ کرنا اور یہ کہنا کہ محمد سے گناہ ہوئے، ارے گناہ تو درکنار رہ گیا، میرے بے سایہ رسول پر گناہ کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ بابا جی ایک بات ہے، جو بول سکتے ہیں کم از کم وہ بولیں، جو نہیں بولتے یا جن کی عادت نہیں ہے مجھے ان سے شکوہ نہیں ہوگا۔ محمد جنوبی کامیال محمد حیدری پھر فکرہ دے رہا ہوں، کیونکہ موضوع تھوڑا سا عام موضوعات سے ہٹ کر ہے تو کچھ لوگ گھبرا بھی رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، اس صدی میں جو تقاضا ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا بھی ہے اور اپنے نوجوانوں کو لے کے چلنا بھی ہے۔ تو جو بات میں دینا چاہتا ہوں، کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہم سے دور رکھنے کی خاطر، شیعہ اور غیر شیعہ مسلم کے درمیان خلیج اختلاف قائم رکھنے کی خاطر زور قلم بھی اور زور زبان بھی صرف کر کے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ علی کے علاوہ اور حسین کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں، نہ ذکر توحید کرتے ہیں، نہ ذکر خدا کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، جب دیکھو یا علی علی کرتے ہیں یا حسین حسین کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، گلفام یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھی جائے تو پوری کائنات اسلام کو حقیقی عظمت مصطفیٰ بخشی شیعوں نے ہے۔ یہ کہنا کہ علی کے علاوہ شیعہ ذکر توحید نہیں کرتے یا ذکر رسول نہیں کرتے، اس لیے نہ رسول کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں۔ ہاں، اگر رسول کو گناہگار ماننا ہے، واہ صاحب کمال ہے میرے سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں، اگر رسول کو گناہگار ماننا ہے، اگر رسول کو صاحب عصیان ماننا ہے، فکرہ دے رہا ہوں، تاریخ کا دامن ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، خدا کے لیے نہیں بٹھا دو، اگر رسول کو گناہگار ماننا ہے، اگر
اگر رسول کو صاحب عصیاں ماننا ہے، فکرہ دے رہا ہوں، تشریح نہیں کروں گا، لے نہ لے آپ کی مرضی، جو لے رہے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اگر رسول کو صاحب نسیان اور صاحب ہذیان ماننا ہے، اگر رسول کو صاحب نسیان اور صاحب ہذیان ماننا ہے تو پھر ہم سینے پر ہاتھ پھونک کر بجا کر مار کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس رسول کو جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا ان کے ہاتھوں پر یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا تھا؟ محمد کا۔ بیعت رضوان پڑھ کے دیکھ لے، ہاتھ کس کا تھا؟ محمد کا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اس آیت کے تحت رسول کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے حبیب تیری حدیث کے لیے میں سند پیش کر رہا ہوں کہ تو میرے وحی کے بغیر بولنا تو درکنار رہ گیا، تکلم کا، بولنے کا ارادہ تک نہیں کرتا۔ تو محمد کی زبان کیا ہے؟ لسان اللہ۔ محمد کا کلام کیا ہے؟ کلام اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب یہ درست ہے کہ ظاہراً یہ کنکریاں تو پھینک رہا ہے، لیکن میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ کنکریاں تو نہیں مار رہا۔ بابا جی کو جگا دیں، ذرا جگا دیں انہیں۔ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی، یہ 1 گھنٹہ جاگ کے سن لیں پھر گھر جا کے سو جائیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ آپ تو جاگ جائیں گے نا؟ اچھا، یہ کنکریاں جو تو نے، بابا جی یہ کس کے بچے ہیں؟ اب میں تقریر کروں یا بچوں کو بہلاؤں؟ درود پڑھیں، صلوات۔ یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہے یہ تو نے نہیں ماری، بلکہ میں اللہ ان کی طرف کنکریاں پھینک رہا ہوں۔ ایک فکرہ یہی دیتا ہوں جو تقریر سے ہٹ کر ہے لیکن دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب رسول نے ہجرت کی رات گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنے والے کافروں کی طرف کنکریاں اچھالی یا خاک پھینکی تو اب ان کو رسول نظر نہیں آئے، اور رسول عقبی دروازے سے نہیں گئے، رسول پچھلی دیوار سے نہیں گئے، رسول برقع پہن کے نہیں گئے، بھئی کمال ہے، رسول پردوں میں لپٹ کر نہیں گئے، رسول کافروں کے سامنے سے درمیان میں سے گزر کے جا رہے ہیں، رسول درمیان میں ہیں، کافروں کو دیکھ رہے ہیں، کافروں مشرکوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں، لیکن کافر رسول کو نہیں دیکھ سکے ہیں، موجود ہے، کھڑے ہیں، رسول ان میں سے گزر کر جا رہے ہیں، لیکن وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود رسول کو دیکھ نہیں رہے۔ معلوم ہو گیا کہ جب معصوم چاہے تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اور جب نہ چاہے تو آج رسول کا 12واں نائب، 12واں وارث، 12واں وصی موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کب دیکھیں گے؟ جب اس کو دیکھنے کے قابل بن جائیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔
تو رسول کا فعل کیا ہے؟ فعل خدا ہے. اچھا یا حبیبی انت المرید و انت المراد، اے میرا حبیب تو ہی میری مراد ہے اور تو ہی میرا ارادہ ہے. تو محمد کا ارادہ کیا ہے؟ ارادت اللہ، ارادہ خدا. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. ہمارے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت ہے. قلت نبی وآدم بین الماء والطین، میں یہاں آ کے نبی بنا نہیں، نبی آ کے نہیں بنتے. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، یعنی خلقت آدم اور خلقت عوالم سے میں محمد پہلے نبی تھا. اکیلا تھا، تنہا تھا. خلقت انا وعلی من نور واحد، جب وقت نہ تھا. علی کا اور میرا نور اس وقت بھی تھا تو کیا کرتا تھا؟ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا. ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی. ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی. ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے. مسلمانان عالم جو محمد عالم انوار میں رہتے ہوئے معصوم فرشتوں کو انداز عبادت سکھا رہا ہے، وہ اس دنیا میں آ کر خود گناہ کیسے کر سکتا؟ حضور خفا نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، میں نے کچھ بحث کرنی ہے. کب تک چلے گی؟ وقت اتنا نہیں ہے، محدود ہے. جہاں رک گئی میں روک دوں گا، زندگی پھر لائی تو لے کے چلوں گا. میں اب آیت پڑھ رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب مدینے میں کچھ صحابہ کرام نے اپنے اپنے عمل پر نگاہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ سے چونکہ ہمیں محبت ہے، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ اعمال صادر کر رہے ہیں، یعنی بجا لا رہے ہیں. بس ان کا اتنا کہنا تھا. اللہ کا ارشاد ہوا میرا حبیب اور ان سے کہہ دے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی کردار محبت خدا کی دلیل ہے. اب بتائیں صاحب میں کہاں سے مجمع لے آؤں؟ تاکہ آنے والی نسلیں یہی نہ سمجھ لیں کہ یہی کردار محبت خدا کی دلیل ہے. قل ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ کار ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، بس مجھ محمد کی اتباع کرو. اگر دامن میں اتباع محمد ہوتی
واہ صاحب واہ، میں تو بڑی امیدیں لے کے بیٹھا تھا اور میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا، بڑے عرصے کے بعد منڈی بہاؤ الدین کے علاقے میں آیا تھا۔ بہرحال میں نے جو کہنا ہے کہوں گا، اور ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو فاتبعونی، پھر مجھ محمد کی اتباع کرو۔ معلوم ہوا جو بھی دعویدار محبت توحید ہے، اگر دامن میں اتباع رسول نہیں ہے، آج اگر کوئی ممبروں پر آ کر یا مساجد کے محراب میں رک کر یا روئے زمین کے چپے چپے پر کھڑے ہو کر نعرہ زن ہوتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، چھوڑو یا رسول اللہ کو، چھوڑو یا نبی اللہ کو، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو، یا السلام علیکہ یا نبی اللہ کیوں کہتے ہو، یا المدد یا نبی کیوں کہتے ہو، سیدی سیدی مرشدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ جب اللہ کہتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شارک سے با اعتبار قدرت اس سے زیادہ قریب ہوں، تو صرف اللہ کو پکارو۔ نبی کو کیوں بلاتے ہو، نبی کو کیوں پکارتے ہو، اس کے نبی کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ لو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محمد کی اتباع کرو۔ پتہ چل گیا جب تک عشق محمد نہیں ہے اس وقت تک عشق خدا نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہ نعرہ لگا دے، باقی بے شک خاموش رہے۔ نعرہ شکریہ۔ نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا، 5 نہیں 1.25 لاکھ نعرہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، پھر مجھ محمد کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر تمہیں اللہ سے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یا اللہ اس سے محبت کر۔ اب میں کیا کروں؟ آپ جو الفاظ سنتے ہیں میں وہ ممبر سے ادا نہیں کرتا، میری اپنی مجبوری ہے، اور 1-1.5 گھنٹے کی تقریر کے لیے میں اپنا مزاج خطابت کیسے بدلوں؟ یعنی جب تم محمد کی اتباع کرو گے تو تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جا، یا اللہ اس سے محبت رکھ، یا اللہ اس سے پیار کر، یا اللہ اس سے راضی ہو جا۔ نہ، ادھر تم اتباع محمد کرو گے، ادھر یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت کرے گا نہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے دامن میں کتنے گناہ ہوں گے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیں صاحب توجہ میری طرف ہے، تمہارے دامن میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت ہے، حدیث نہیں، یہ قرآن ہے، کسی کا اعلان نہیں، یہ ربی فیصلہ ہے، میری شاعری نہیں، کہ جو محمد کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ معلوم ہوا اتباع محمد گناہگار کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ تو مسلمانان عالم جس محمد کی اتباع گناہوں کا وسیلہ ہے وہ محمد خود گناہگار کیسے ہو؟
رکھیے گا. میرا حبیب میرا محبوب قل ان سے کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول مسلمین. ان سے کہہ دے ان صلاتی میرا نماز پڑھنا و نسکی میرا عبادت کرنا و محیای میری زندگی کی سانس کا آمد و رفت یعنی میری زندگی کا ہر لمحہ و مماتی میرا رب کی طرف رجوع کرنا. دیکھا نا میں نے کیسے ترجمہ کیا ہے اور آپ کیسے چپ کر گئے ہیں. یہ میں پھر کبھی بتا کروں گا کہ میرا رب کی طرف رجوع کرنا للہ رب العالمین. یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے, یہ عالمین کے رب کے لیے ہے. کیا مقصد؟ اس کی رضا کے لیے ہے. اب میں 2 جز لوں گا, سارے نہیں لے سکتا کہ مجھ کے آگے بھی بڑھنا ہے. کون خود نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے. ان سے کہہ دے, کیا کہہ دے؟ ان صلاتی میرا نماز پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اب آیت کا آخری جو للہ رب العالمین عالمین کے رب کے لیے ہے. تو محمد کی ہر نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا آپ میں سے کتنے احباب اس تاریخ کے واقعے سے واقف ہے اور میرا فقہ لیں گے. 70%, 90%, 95% مجھے پتا ہے میرا فقہ نہیں لیں گے. جو 5% لے سکے ان سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ ضرور دیں. اللہ کا ہے مطلقاً فیصلہ کہ محمد کی ہر نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. آج اگر مفسرین عامہ لکھتے ہیں کہ محمد مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا تھا اور شیطان نے محمد کی زبان پر بتوں کی تعریف جاری کرا دی, تو بتاؤ گلفام کو یہ نماز کس کی رضا کے لیے ہے؟ حیدری میں یہ نہیں کہتا آپ کافروں کو نہ سنا کریں, میں یہ نہیں کہتا آپ مناظرہ نہ سنا کریں, ضرور سنیں. ذاکر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, ان کے بغیر ہماری مجلس سکتی نہیں. لیکن خدا کے لیے اگر کبھی فکری پہلو آ جائے تو اس پر ساتھ دینے کی کوشش کیا کریں. رسول کی ہر نماز رضا الہیہ کے لیے ہے. لو اب گلفام پھر رکتا ہے. محمد کی ہے نماز, سر ہے سجدے میں, ہر نماز ہے اللہ کی رضا کے لیے. محمد ہے نماز میں, نماز کا ہے سجدہ. چلا فکر امامت کے سائے میں پلنے والا امام. مت کہو کہ حسین بچہ تھا, عالم بچپن کی فطرت کے پیش نظر آگے بڑھا. نہیں, الامام و امامن ولا کان صبیا. امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے, خواہ آغوش مادر میں ہی کیوں نہ ہو. کا شک میں مادر اور صلب پدر ہی میں کیوں نہ ہو. بڑا فکر امامت کے سائے میں پلنے والا, آنے والے اماموں کا بھاؤ بڑھا پہنچا, زینت بنا. صاحبان علم زندگانیاں آپ کی گزر گئیں یہ واقعہ سنتے سنتے, لیکن گلفام اس میں ایک فکری پہلو دینا چاہتا ہے. اگر لے لیں گے تو گھر میں جا کر دعا کریں گے, نہیں لیں گے تو میرے بس میں نہیں ہے. رسول سجدے میں ہے, حسین شانوں پر ہے. رسول نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟
دیکھیں میری طرف، اب میری طرف دیکھیں، رسول نے سجدے سے سر بول دے نہیں بابا جی کیوں نہیں اٹھایا؟ کہتے ہیں رسول کو احساس تھا کہ میرے شانوں پر اس وقت حسین ہے۔ گلفام پوچھنا چاہتا ہے کہ رسول اس وقت نماز کے عالم میں کہاں تھا؟ رسول حیدری اس وقت نماز کے عالم میں کہاں تھا؟ اگر آپ کہیں گلفام صاحب بچپن سے آپ فریضہ گداگری محمد و آل محمد ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور بیٹا پیر صاف کرنے ہیں تو گھر جا کے صاف کر اٹھائیں اس کو یہاں سے، ان کو کہیں کا درود پڑھیں سلاوات۔ یہ کیا گندگی پھیلانے بیٹھ گئے یہاں پر؟ ہاں یہ کیا آپ نے سوال کر دیا کہ رسول کہاں تھے؟ میں کیسے سوال نہ کروں؟ پاؤں میں تیر ہے، نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ رسول فرماتے جب نماز میں کھڑا ہو، واہ ملی بہاؤالدین کے رہنے والے، تیر نکال لینا، نماز کا ناس، عصر نماز مسلح نماز کی زینت بنا۔ صحابہ نے بڑھ کے تیر نکالا، علی کو محسوس نہیں ہوا۔ جب نماز کے بعد کہا علی تیرے پاؤں سے تیر نکلا ہے، تو نے محسوس تک نہیں کیا؟ علی دیکھ کر کہتے کیا کہتے ہو؟ یہاں ہوتا تو محسوس کرتا۔ نہیں، یہ تاریخ کا ایک پہلو تھا، میں تاریخ کا دوسرا پہلو دیتا ہوں جسے آپ یقیناً یاد آپ کے ذہنوں میں ہے، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ یا اللہ پہلی مرتبہ بھی سوال کیا ہے، دوسری مرتبہ بھی سوال کیا ہے، تیرے نمازیوں میں سے، تیرے محمد کی مسجد میں سے کسی نے میرا سوال پورا نہیں کیا۔ اب میں خالی ہاتھ پلٹ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں صدا عرض کر رہا ہوں کہ تیرے گھر سے تیرے نمازیوں کی موجودگی میں میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب تک صدا یہاں تھی علی نے اشارہ نہیں کیا، واہ صحیح واہ، جب تک گداگر کی سائل کی صدا مسجد میں تھی علی نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا۔ جب صدا وہاں پہنچی جہاں علی تھا، معلوم ہوا علی فنا فی اللہ کی اس منزل پر تھا کہ یہاں بھی تھا با اعتبار روحانیت اللہ کے رشتہ فنا فی اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی علی الگ نہ تھا۔ ادھر صدا پہنچی، ادھر تفسیر در منصور کے مطابق علی نے اشارہ کیا، سائل نے انگشتری لی، انما ولیکم اللہ کی آیت نازل ہوئی۔ مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے، گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ جو علی محمد کی آغوش کا پروردہ ہے، جو علی لعاب رسالت چوس کر پروان چڑھا ہے، جو علی کہتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یہ مانتے ہیں ہم محمد کو۔ اور ہی نہیں کیا میرے فکرے کا، علی علی ہونے کے باوجود، علی نفس رسول ہونے کے باوجود، علی ید اللہ لسان اللہ نفس اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یا علی نبی کہتا ہے یا علیو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، نوروں کا نوری، اور تو کہتا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جواب ملتا ہے خاموش۔ یہی تو تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جب میں نفس نبی ہو کر، خون نبی ہو کر، گوشت نبی ہو کر، روح نبی ہو کر، نور نبی ہو کر، جب میں نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا
صاحب اس طرح تھکا تھکا نعرہ نہیں جو میں خود بڑا تھک کے آیا ہوں. مل کے نعرہ جب میں علی ہونے کے باوجود میں نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا تو پھر تم جیسے ہوا و ہوس کی گلیوں میں ٹھوکرے کھانے والے باشر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمد مجھ جیسا؟ جب علی نماز کی حالت میں وہاں ہے تو پھر رسول کہاں ہے؟ ظاہراً یہاں ہے، حقیقتاً وہاں ہے. ماننا پڑے گا حسین یہاں بھی ہے. اور حسین وہاں بھی ہے. میں اس پہ رکتا نہیں، کبھی حسینیت پہ بولوں گا تو پھر لے کے چلوں گا. اب صاحبان منڈی بہاؤالدین گلفام فکر دینا چاہتا ہے کہ رسول کی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب طول کس کے لیے ہے؟ حسین کے لیے. ماننا پڑے گا جو رضا حسین ہے وہی رضا ہے. انہوں نے نماز پڑھائی جی مولا 5 دن بعد تہاڈی زندگی کرے اے لوگ سارے جڑے بیٹھے نے تہاڈے عشق نے. نعرہ گھبرائے نہیں انشاءاللہ. ابھی میں باقی 15 منٹ پڑھوں گا کیونکہ انہوں نے نماز کرانی ہے. اور نماز ہی تو ہے کہ لیلۃ الحریر میں جب اصل نماز نے تلوار چلاتے 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 1500 مرتبہ نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے کے بعد جب علی نے عین صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر تو عبداللہ ابن عباس نے آگے بڑھ کر کہا یا علی یہ بھی کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ علی نے کہا خاموش، یہی نماز پڑھانے کے لیے تو میں جنگ لڑ رہا ہوں. تو مجھے نماز کے وقت تک ہر حالت میں چھوڑنا ہے، لیکن موضوع ایسا ہے کہ سمیٹنا چاہتا ہوں، سمٹ نہیں رہا. نماز اللہ کے لیے ہے، زندگی کا ہر سانس اللہ کے لیے ہے، میرا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کے لیے ہے. تو پوری محمد کی زندگی کس کے لیے؟ بول دے نہیں، اللہ کے لیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا امروک انہم لفی سکرتہم یعمہون. بیٹا ذرا میری طرف دیکھیں، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ ایک شیشہ ہوتے ہیں پورے مجمع کا. ان کے چہرے کے تاثر سے یہ رٹی ہوئی تقریر تو نہیں ہے نا کہ آپ جیسے بیٹھے رہیں گے کیسٹ چلتا رہے گا. یہ تو آپ آئینہ ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا. تو بیٹا یہ میری بات سن لو، سمجھ رہا ہے؟ دیکھو میری طرف، میں تمہارا چہرہ عبادت سمجھ کے دیکھ رہا ہوں. میرے حبیب تیری زندگی کی قسم لا امروک، میرے محمد تیری زندگی کی قسم. یہ جو قوم لوط والے ہیں نا، یہ مستی کے عالم میں گھوم پھر رہے تھے. قصہ ہے لوط کی قوم کا، قسم کھا رہا ہے محمد کی جان کی. معلوم ہوا محمد اس وقت دیکھ رہا تھا، اسی لیے اس کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. کیسے دیکھ رہا تھا میں اس پہ نہیں بولتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر محمد کی عمر کے کسی لمحے کے کروڑویں حصے میں اگر گناہ ہوتا تو اللہ محمد کی عمر کی قسم نہ کھاتا. مجھے افسوس ہوا ہے، میں پھر اور آیت پڑھتا ہوں. مصائب پڑھنے والے ذاکرین بہت ہیں، پڑھتے رہیں گے. میں یہاں پھر آیت پڑھتا ہوں. فقد لبثت فیکم من قبل افلا تعقلون. یہ رسول نے کب کہا؟ جب
कोहे अबू कुबैस पर खड़े होकर रसूल ने काफिरों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और वो दाएं बाएं गुस्से से देखने लगे। हुक्म हुआ इनसे कह दे फकद लबिस्तु फीकुम मिन कबले अफला ताकिलू। ओ अकल के अंधो काफिर हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने इस ऐलान से पहले तुम्हारे दरमियान एक जिंदगी बसर की है। फकद लबिस्तु फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूं इस ऐलान से पहले। अफला ताकिलू, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते जो मेरी नबूवत पर शक कर रहे हो? रसूल ने अपनी नबूवत मनवाने के लिए और दलीलों के साथ साथ काफिरों के सामने एक ये दलील पेश की। वो दलील क्या थी कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान गुजरा है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपके नाम नहीं जानता, आपकी बड़ी मेहरबानी। बात बड़ी बुलंद है, मैं मामूली सा तालिब इल्म हूं। अगर समझ में आ जाए तो जिनकी समझ में आए वो मेरी हौसला अफजाई जरूर करें, ताकि इस तालिब इल्म के इल्म में और खुदा की तरफ से ताईद बढ़ सके। तो लो, मैं फिक्रा देना चाहता हूं। रसूल ने अपनी नबूवत को मनवाने के लिए अपनी जिंदगी को मोजेजा करार दिया। मोजेजा का माना दलील है ना। रसूल ने जहां कुरान को अपनी नबूवत का मोजेजा कहा, जहां अली को अपनी नबूवत का मोजेजा कहा, वहां अपनी गुजरी हुई जिंदगी को अपनी नबूवत का मोजेजा कहा। अगर मोहम्मद की जिंदगी गुजरी हुई में कहीं गुनाह होता, खता होती, कुफ्र होता, जियादती होती तो काफिर बोल न पड़ते कि किस जिंदगी का जिक्र कर रहा। नहीं, लो, मैं और आयत पढ़ता हूँ। आप चुप कर गए, मैं और आयत पढ़ता हूँ। आपको याद है वो सूरा, कुल या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ मोहम्मद, इन काफिरों से कह दे कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और तुम उनकी इबादत, उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं करता हूं। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, वलिया दीन, और मेरे लिए मेरा दीन है। जब मोहम्मद ने चैलेंज करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए, बाबा जी सोने नहीं दूंगा, जगा दे इस बाबा जी को, जगा दे बाबा जी, मैं सोने नहीं दिया करता, या मेरी तकरीर में न बैठा करे या सोया ना करे, लेकिन देगा काम। हद हो गई है। 6 महीने, साल 1 घंटे की तकरीर के लिए हमें तारीख, तफसीर, हदीस को छानना पड़ता है, और आप बैठ के मजे से सो जाते, ये भी कोई इंसाफ है? लकम देना काम वाले या दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। और मुफस्सिर मुजाहिद, तूने अपनी तफसीर में लिखा है कि मोहम्मद 40 साल नस्ल कुफ्र नबाशत अपने आबा व अजदाद के दीन पर रहा, और इन ब्रैकेट तूने लिखा है कि मोहम्मद हालत कुफ्र पर रहा। अगर मोहम्मद 40 साल हालत कुफ्र पर रहा था, तो जब काफिरों को चैलेंज करते हुए कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, तो फिर अबू जहल ने, अबू लहब ने, उकबा बिन अबी मुईत ने, किसी और ने खड़े होकर क्यों ना कहा कि क्या कह रहा है? कल तक तो हमारे साथ तू बुतों को पूछता रहा।
की आगोश में तू पलता रहा, बुत परस्तों के दस्तरखान पर तू परवान चढ़ता रहा, और आज कहता है तुम बुत परस्त हो, मैं बुत परस्त नहीं हूं। जिसको मैं पूछता हूं उसको तुम नहीं पूछते, जिसको मैं मानता हूं उसको तुम नहीं मानते। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। काफरों का मोहम्मद को ये ताना न देना कि तेरे बाप दादा तो पूछते रहे। हाय 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 हाय, ओहो, मैं जल्दी में क्या कह गया और आप कैसे चुप कर गए। काफरों का मोहम्मद को ये ताना न देना कि तेरा चचा जिसके दस्तरखान पे तू पला है वो तो पूछता रहा है। आज कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। काफरों का हजरत अब्दुल्ला को, बीबी आमना को, अब्दुल मुत्तलिब को, हजरत हाशिम को, जनाब अबू तालिब को काफिर न कहना, इस बात की दलील कि गो काफिर थे, वो भी जानते थे कि हम हैं ये नहीं। काफिर काफिर होने के बावजूद नहीं कहते कि तू काफिर रहा, तू खताकार रहा, तू गुनाहगार रहा। कुफ्र के मसदर, गुनाह के मसदर कितने हैं जिनसे गुनाह फूटता है? वो चश्मे कितने हैं? हसद, हसद, गजब, मैं अर्ज करता हूं, हसद, गजब, शहवत, तबी मैलान के तहत अल्लाह को भुला के काम करना, शहवत, लालच, समझ गए? हर गुनाहगार गुनाह तब करेगा जब इनमें से कोई एक उसे मगलूब कर लेगा। हाय हाय हाय, इन चारों को वजूद में लाने का सबब कौन है? फिर कुरान, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान लोगों के दिलों में घुसकर, सीनों में घुसकर वसवसे पैदा करता है। सीनों से मुराद है दिल, शैतान दिलों में घुसकर वसवसे पैदा करता है। अब मोहम्मद से गुनाह कब सादिर होगा? वाह सही, वाह वाह सही, वाह। मोहम्मद से गुनाह कब सादिर होगा? जब नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, शैतान मोहम्मद के दिल में घुसकर वसवसा पैदा करने के काबिल बन सके। शैतान क्या कहता है? ला उग़वियन्नहुम अजमईना इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। जहां आदम के औलाद का इजमा होगा मैं उन्हें गुमराह करूंगा सिवा तेरे खालिस बंदों के। अल्लाह क्या फरमाता है? लैसा लका मिन इबादिया सुल्तान, जो मेरे बंदे हैं उन पर कभी तेरा बस नहीं चल सकता। तो अब गुनाह कब होगा? दिल के इरादे से शैतान वसवसा पैदा करेगा दिल में, फिर होगा गुनाह। अब मोहम्मद का दिल क्या है? खत्म, मेरी तकरीर खत्म हो गई है। अब आपने बोलना था, आप नहीं बोले। मोहम्मद का दिल क्या है? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, कुरान नाज़िल हुआ है मोहम्मद के दिल पर। कुरान नाज़िल हुआ है मोहम्मद के दिल पर। तो मोहम्मद का दिल क्या है? असले कुरान, रूह कुरान। तो शामित कुरान के मुतल्लिक़ हुक्म क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। खबरदार, कभी वुजू किए बगैर कुरान के किसी हर्फ को हाथ न लगाना। हाथ लगाना हराम है। अरे जब सामित कुरान के हर्फ को पाक बने बगैर हाथ लगाना हराम है तो फिर नातिक कुरान के दिल में शैतान का गुदर कैसे?
یہ محمد کی عصمت ہے. ہم نے محمد کے بعد علی کو اس لیے مانا جیسے معصوم محمد ہے ویسے معصوم علی ہے. سب پر دروازے بند ہو گئے, علی کا دروازہ کھلا رہا تاکہ ثابت ہو جائے جو مقام عصمت میرا ہے وہی مقام عصمت میرے وصیوں کا ہے. مولا کھجورے اور بڑھا دو. فرمایا خواب میں زیادہ ملی تھی اور تسا جو نہ بولو میں کیا کروں. آج کا دن 3 رجب کا ہے. آج کا یوم شہادت ہے. حضرت علی نقی علیہ السلام ہے. سن 254 ہجری میں معتز باللہ ملعون کی جانب سے آپ کو سامرا میں زہر دلوایا گیا تھا. گو میرا مولا نظر بند تھا, لیکن ایک مومن نے خواب میں دیکھا کہ رسول مسجد سامرا میں بیٹھے ہیں, سامنے کھجوروں کا طبق ہے. یہ سلامی کے لیے آگے بڑھا. رسول نے جواب دینے کے بعد کھجوروں کے لگن میں ہاتھ ڈالا, مٹھی بھر کھجوریں اٹھا کے دے دی. اس نے جو خواب میں گنی وہ 25 تھیں. جب جاگا حیران تھا کہ تعبیر کیا ہوگی. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ میرے نبی کا 10واں وارث آج مسجد سامرا میں جلوہ فگن ہے. سلامی کے لیے آگے بڑھا, قدم بوس ہوا, دیکھا مولا کے سامنے کھجوروں کا تشت پڑا ہے, اسی رنگ کی کھجوریں ہیں. سلام سے فارغ ہوا. امام نے فرمایا قریب آ. قریب آیا, مٹھی بھر کھجوریں اٹھائیں, اٹھا کے اس کی گودی میں ڈالی. اس نے گنی 25 تھیں. کہتا ہے مولا کچھ اور بڑھا دو. فرمایا نانا نے زیادہ دی ہوتی تو مجھ سے بھی مطالبہ کرتا. یہ ہے وارث. دیکھا, اس نے خواب میں دیکھا تھا. امام دیکھ کے فرما رہے ہیں زہر ملا. آپ کے 4 بیٹے تھے, ایک دختر تھی. میں مسائب نہیں پڑھ رہا, صرف 1 منٹ یا 1.5 منٹ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذاکرین آج کا مسائب پڑھیں گے, یہ انہی کا حصہ ہے. 4 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی. میرے بھائی سید الذاکرین سلطان الذاکرین بھائی صابر حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے 14 سال امام موسیٰ کاظم ایک قید خانے میں رہے. صحیح ہے, درست ہے, لیکن اسی قیدی امام کا پوتا امام علی نقی 27 سال سامرے میں نظر بند رہا. اللہ اکبر. 27 برس سامرے میں نظر بند رہا. امام کو مدینے جانے کی اجازت نہیں ملی. صرف ایک بیٹا سرانے تھا. کون؟ آپ کا وارث مولا عسکری. باقی 2 بیٹوں سے اولاد چلی ہے, مولا عسکری سے اور حضرت جعفر سے, جنہیں جعفر طواب کہا جاتا ہے. باقی بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. یہ نقوی سادات انہی 2 کی اولاد میں سے ہے. تو ایک وارث بیٹا موجود تھا. زہر ملا, کلیجے کے ٹکڑے کٹے, وارث عسکری نے تشت میں سنبھالے. میں کہتا ہوں مولا آپ کی بڑی اچھی قسمت. جب آپ کے کلیجے کے ٹکڑے منہ سے باہر آئے, بیٹے کو ٹکڑے سنبھالنے کی اجازت مل گئی. میں نے کہا تھا نا 1 منٹ یا 1.5 منٹ, اس سے زیادہ نہیں. مولا عسکری نے آپ کو ظاہراً غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, تابوت بھی اٹھایا. آپ روتے ہوئے ساتھ چلے. یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے اپنا غریبہ چاک کیا, بالوں میں خاک ڈالی. باپ کا ماتم کرتے ہوئے امام تابوت کے ساتھ چلے. اور جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے, جہاں امام کا مقبرہ ہے آج یہی امام کا مسکن تھا. نظر بند تھے, یہی تابوت اٹھا, یہی طواف کرا کے امام کو اسی جگہ پر بطور امانت رکھا گیا. بس میرا مسائل ختم. میں کہتا ہوں مولا عسکری آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی. وہ سارا عباسی خاندان آپ کے خون کا پیاسا تھا.
لیکن پھر بھی آپ کو اجازت تو مل گئی کہ آپ نے بابا کو غسل بھی دیا، بابا کو کفن بھی پہنایا، بابا کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، بابا کا تابوت بھی اٹھایا، بابا کو دفن بھی کیا۔ میرے مولا آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، آپ کے دادا حسین کا یتیم سجاد گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، بابا کا لاشا کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ایھا الغریب، السلام علیکہ یا ایھا المظلوم۔ بابا میری مجبوری ہے، مجھے دفن نہیں کرنے دیتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم